صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں صبح نور میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج خاص طور پہ جتنی بھی مائیں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، ضرور رہیں کیونکہ آج بارگاہ بہت عظیم ہے صاحب۔ زوجہ محترمہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سیدہ رباب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم سب مل کر عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے۔ باتی ناظرین کرام، دنیا کی تاریخ کربلا میں موجود ماؤں جیسا کردار یہ طے شدہ بات ہے کہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت کردار ہیں جن کی استقامت، جن کی شجاعت، جن کی قربانیوں پر ابد تک قدرت نازاں اور خلق کی جانب سے سلامی پیش کی جاتی رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی انقلابی مشن میں خواتین کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور پھر کربلا کی تاریخ میں خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک خواتین کا عظیم کردار تو ناقابل فراموش ہے کہ جن کے اوپر ایک نہیں بلکہ بار بار اور کئی ایک بار کربلائیں بپا ہوئیں، جن کی نگاہوں کے سامنے ناظرین ان کے پیارے ذبح کیے گئے، جو صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کھڑی رہیں، جن کی قربانیاں مثال جن کی قربانیوں کی جو مثال ہے وہ مثالوں میں بھی نہیں ملتی۔ لہٰذا آج ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو کربلا کے میدان میں جرت و بہادری کا نشان بنی رہیں، جو یزیدی دربار میں بھی ہمت و شجاعت کا پیکر بن کر حیدری رنگ میں رنگی ہوئی تھیں، جو خود بھی عظیم ہیں اور جن کی قربانیوں کی داستانیں بھی انتہائی عظیم ہیں۔ ناظرین، تاریخ اسلام کی یہ وہ بلند پایہ ہستی ہیں جن کے فضائل و کمالات وفا، صبر اور قربانیوں سے سرشار ہیں۔ سیدنا علی اصغر اور سیدنا سکینہ سلام اللہ علیہما کی پیاری امی جان وہ ہستی ہیں جن کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہو بننے کا شرف نصیب ہوا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو جنتی نوجوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زوجیت کا تاج عطا ہوا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے جیٹھ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اس عظیم ترین گھرانے کی خدمت کا شرف ملا، جن کی خدمت پر قدسی بھی نازاں ہوتے ہیں اور صبح و شام اس در پر سلامی بھرتے ہیں۔ سیدہ رباب سلام اللہ علیہا وہ پاک ہستی ہیں جن کو ان عظیم ترین ہستیوں کا خاندان ملا ناظرین، جن کے خاندان سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں ہے، جن کی نسبت سے بڑھ کر کسی کی نسبت نہیں ہے، جن کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے، بلکہ سارے
سارے مقامات، ساری نسبتیں، سارا شرف جو ہے اسی خاندان کا صدقہ ہے جو دنیا بھر میں کائنات میں بٹائے۔ ناظرین، شہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شریکہ حیات سیدہ رباب سلام اللہ علیہا کی بے مثال قربانیوں کو ناظرین آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے کہ جہاں ہاشمی جوانوں نے اپنے سرحائے اقدس امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور نانا جان کے دین پر نچھاور کیے، جہاں رفقائے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہیں ایک عظیم ترین ماں سیدہ رباب سلام اللہ علیہا نے اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھا۔ ایک معصوم ننھا اور انتہائی پیارا نذرانہ ناظرین اپنے 6 ماہ کے لخت جگر جناب علی اصغر علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جو رہتی دنیا تک ماؤں کی طرف سے پیش کی جانے والی قربانیوں میں ناظرین اعلیٰ ترین قربانی ہے۔ سیدہ رباب سلام اللہ علیہا وہ زوجہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر، اپنی کائنات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا، جن کی حیات طیبہ آج کے پرآشوب دور میں بھی ناظرین ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ بیان کرنا کہ کربلا میں یہ کچھ ہوا بہت آسان ہے، لیکن ان قربانیوں کا تصور کرنا انتہائی محال ہے کہ کربلا میں موجود عظیم ماؤں کا حوصلہ ہی تھا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی عمر بھر کی کمائی شہزادہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم مشن پر قربان کر دی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا بے مثال کردار، سیدہ شہربانو سلام اللہ علیہا کا بے مثال کردار، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا، دیگر خواتین کا، اسیران اہل بیت اطہار علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں، ماؤں، بیٹیوں کا کردار ناظرین آج بھی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بس آخری جملہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے بے شک میں اس گھر سے بے پناہ محبت کرتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں۔ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پہلے تو ظاہر یہ بارگاہیں تو ایسی ہیں صاحب، میں تو بہت ادب کا مقام ہے، ہم کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کا بنیادی تعارف پیش کروائیں یا خاندانی پس منظر بتائیں۔ جس خاندان کی رفتیں کائنات کے اندر ایسی واضح کہ جیسے سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، بتائیے ذرا آغاز کیجئے بنیادی تعارف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جنید بھائی، آپ نے بہت خوبصورت اس حوالے سے بات کی کہ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم انہیں سلام بھی پیش کر سکیں۔ یہ میری اور آپ کی حیثیت نہیں، بلکہ ہر باضمیر اور ہر عزت والا جب اس بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی بولی کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، پیغام اس کا یہی ہوتا ہے کہ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، اللہ گستاخ اکھیاں، کتھے جھاڑیاں۔ بارگاہ ادب ہے اور بے انتہا ادب ضروری ہے۔ سیدہ رباب سلام اللہ علیہا کے تعارف کے حوالے سے آپ نے کویسچن فرمایا تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جو میکا خاندان ہے وہ بھی اچھے تعارف والا ہے، اور آپ کے حوالے سے ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ امرؤ القیس شاعر کی بیٹی ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ اور امرؤ القیس ہیں اور یہ اپنے علاقے کے اس وقت سردار تھے، اور ان کا خاندان اس علاقے میں نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جو اس وقت کا ماحول تھا، اس علاقے کا ماحول تھا، اس ماحول میں ان کی سرداری مسلم تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کے والد کا نام اس حوالے سے جو ملتا ہے وہ امر القیس ہے، ان کے والد کا نام عدی ملتا ہے، ان کے والد کا نام اوس ملتا ہے، اسی طرح والدہ کے حوالے سے بھی اسماء گرامی ملتے ہیں۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ جب آپ لفظ تعارف کہتے ہو تو اس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ آئے ہائے، کیا خوبصورت جملہ ہے، واہ، پہچان کیا ہے، کیا اچھی بات۔ اب بلا شبہ اس علاقے کے ایسے بادشاہوں کی، ایسے سرداروں کی اور بھی بہت سی بیٹیاں ہوں گی، جی بالکل، لیکن ان کا آپ کو نام ڈھونڈے سے نہیں ملتا، نہیں ملتا، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی امرؤ القیس کے بھائی کی بیٹیاں بھی ہیں اور بھی ہیں، اللہ، ان کا تعارف آپ کو نہیں ملتا، ان کا شناسائی نہیں کسی کو، سرداری ملی ان سرداروں کی وجہ سے ہے نا۔ تعارف کہتے ہیں پہچان کو، تو پھر پہچان جو ہے جناب رباب سلام اللہ علیہ کی، وہ باپ کا نام نہیں رہا، اللہ، وہ ماں کی نسبت نہیں رہی، اللہ، پہچان ان کی بہرحال خاندان رسول سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ امام پاک کی زوجیت میں آنا یہ وہ شرف ہے، یہ وہ تعارف بن گیا ہے کہ جس نے پچھلے سارے تعارف مٹا دیے۔ اللہ، اگرچہ آپ کے والد گرامی نے اسلام قبول کیا جب حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو حضرت عمر فاروق کی دور رس نگاہ نے دیکھ لیا اللہ، کہ یہ بندہ سرداری کے اہل ہے، اللہ، یہ قابل آدمی ہے، اور انہیں امارت اس علاقے کی سرداری پیش بھی کی گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود باپ والا تعارف بہرحال اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم امام حسین والا تعارف۔ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی، اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں، ایک برس بعد جب آپ نے پردہ فرمایا تو جو آپ کو اس کے بعد بھی جو رشتوں کی مطلب وہ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو نسبت اب ہے وہی نسبت رہے گی، تو اس تعارف کو آپ نے قائم رکھا۔ تعارف وہی کمال کا تھا نا جی۔ سبحان اللہ۔ اس تعارف کے حوالے سے یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ امام حسین پاک کی زوجیت میں آنا، اللہ، یہ اصل ان کا تعارف، اللہ، اور یہ بہت بڑا تعارف ہے۔ ازواج کا جو مقام بنتا ہے نا، وہ ظاہری بات ہے شوہر کی وجہ سے بنتا ہے، اللہ، اور اس حوالے سے ہمیں قرآن نے بہت بڑی دلیل دے دی، بتائیے، کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ، اب کوئی خیبر سے آئی ہے، اس کے باپ کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، کوئی کہاں سے آئی ہے، کوئی کہاں سے آئی ہے، جب وہ حضور کی زوجیت میں آ گئی ہے تو اب اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ امت کی ماں بن گئی، اب ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ امت کی ماں بن گئی ہے۔ اب ان کا آپ وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بیٹی کس کی ہے یا اس کا خاندان کیا ہے۔ زوجیت کسی کمال کے فرد کی ایسی چیز ہوتی ہے اللہ، جو پچھلے تعارف بٹھوا دیتی ہے اور وہ تعارف عام کروا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب ظاہری بات ہے جس طرح ازواج مطہرات کو یہ شرف نصیب ہوا ہے، حضور کے جانشین ہیں، حضور کے مظہر ہیں امام حسین، حضور کے نائب ہیں امام حسین، اور اپنے دور میں بلا شبہ یوں کہیں کہ جن کی صورت بھی حضور والی ہے، سیرت بھی حضور والی ہے، اور محبت بھی لوگوں کی ان کے ساتھ ہوئی ہے، حضور والی ہے۔ تو اب جو ازواج مطہرات ان کی زوجیت میں آ گئی ہیں، ان کو بھی یقیناً عزت و احترام کا وہ تعارف مل گیا ہے کہ اب پچھلے تعارف بھول گئے ہیں، وہی تعارف ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہو گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک زوجہ ہونا یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ زوجہ ہونے کے بعد جو ان کا بہت بڑا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ازواج مطہرات میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو محبوبیت کے حوالے سے بہت عروج حاصل تھا نا، اسی طرح ازواج امام حسین میں جناب رباب کو محبوبیت کے حوالے سے بڑا عروج سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال کا ایک لیول حاصل تھا محبوبیت کے حوالے سے، اور اس میں بھی ان کا بنیادی کردار بھی تھا۔ صرف یقیناً ایسی محبت تو ان کے بارے میں سوچنا، اہل بیت اطہار کے ان پاکیزہ افراد کے بارے میں جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ محض شکل دیکھ کے محبت ہوگی یا محض خوبصورتی دیکھ کے محبت ہوگی، نہیں، وہ سیرت سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ یہ مائی صاحبہ اگرچہ بعد میں اسلام بعد والوں میں ہیں، لیکن ان کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ یہ دن کو بھی عبادت میں رہتی تھی، رات کو بھی عبادت، اللہ اللہ اللہ، انتہائی عبادت اور پاکیزگی کی وجہ سے امام حسین کو ان کے ساتھ محبت کی بھی حد تھی۔ یہی پاکیزگی منتقل ہوئی سیدہ سکینہ، 1000 رکعت تک جو روایت اس خاندان کی مشہور ہے نا جی، ویسے تو ائمہ سے منسوب ہے، یہ مائی صاحب ایسی ہیں جن کے ساتھ 1000 رکعت نفل کی روایت بھی موجود ہے۔ اللہ، 1000 رکعت، یہ 1000 رکعت نفل رات، اللہ اکبر، بھئی دیکھو نا،
اللہ کا محبوب بننا ہو محمد جیسا کردار کیا بات ہے، سبحان اللہ. محمد کا محبوب بننا ہو حسن و حسین جیسا اور علی جیسا سبحان کردار اللہ، چاہیے. کیا بات ہے، کیا اب حسین کا محبوب بننا ہے تو پھر کردار بھی تو ویسے ہاں ہونا بات چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں. کیا خوبصورت سے یہ صاحب آپ نے ابتدا کی ہے، جزاک اللہ. علامہ صاحب آپ سلام اللہ علیہ کی، اب دیکھیں یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے، وہی جو نسبتوں کی آپ بات فرما رہے تھے. میں چاہتا ہوں اسی نسبت کی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے آپ کی نسبت ہے اور اس نسبت کی وجہ سے جو آپ کی فضیلت ہے، میں چاہتا ہوں اسی رنگ کو تھوڑا سا اور ذرا مزید جمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت گفتگو خوبصورت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، تو اس میں یقیناً ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم اہل بیت نبوت کے حوالے سے اپنے نیک اعمال میں ایک گراں قدر اضافہ کر رہے ہیں. ان کی شان و عظمت کے اظہار کی بلندی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر سکون تو ہوتا ہے بے شک کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، جہاں تک جو سوال ہے آپ کا کہ ان کی فضیلت، تو رب کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک کا ارادہ، اس کی مشیت یہی ہے کہ اے اہل بیت نبوت آپ سے ہمیشہ کے لیے رجس کو دور رکھا جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اور آپ کو پاکیزہ، پاک، صاف اور طیب فرما دے. اللہ. اب میں اسی بات پہ حضرت سیدہ رباب کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں بتائیے گا. بتائیے. قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ طہر یطہر تطہیر باب تفعیل سے، ایک طاہر ہے اور ایک تطہیر ہے. آسانی کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں تاکہ یہ بخوبی واضح ہو جائے. جس طرح کہ ہماری کتب فقہ کے اندر پانی کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں. ایک تو پانی وہ ہوتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، کسی پاک کو لگ جائے تو اسے بھی ناپاک کر دیتا ہے. ایک پانی وہ ہوتا ہے جو خود تو پاک ہوتا ہے، کسی اور کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. ایک پانی وہ ہوتا ہے جو خود بھی پاک ہوتا ہے، جس کے ساتھ لگتا ہے اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ اللہ نے استعمال کی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اللہ. اے اہل بیت آپ کو ایسا پاک کر دے، ایسا پاک کر دے کہ آپ جس کے ساتھ لمس کرتے جائیں، جس کو مس کرتے جائیں، جس کی طرف توجہ کرتے جائیں، وہ بھی پاک صاف، جن پہ آپ کی نظر کرم ہو جائے وہ پاک ہو جائے. سبحان اللہ. تو اب اس سے بڑھ کے اور نگاہ کرم کس کی طرف ہو سکتی ہے؟ جو ان کے حوالہ عقد میں ہو، سبحان اللہ، جو ان کے زوجیت میں ہے، تو اس سے بڑھ کے اور زیادہ فیض حاصل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدہ رباب سلام اللہ تعالی علیہ، یہ انتخاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت سیدنا امام علی مقام کے ساتھ جو ہوا ہے، اصل تو خالق کائنات کی طرف سے یہ سارے سلسلے ہیں، لیکن جو ظاہری آنکھوں میں ہے یہ خود حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی چاہت تھی. سبحان اللہ. کہ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے بات کی، حالانکہ ان کو تو حاجت نہیں تھی. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا زہد و تقویٰ اور یہ تمام معاملات ان کا ایک زیور تھے. لیکن اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ جب ان کے ساتھ، ان کے والد کے ساتھ امرؤ القیس، جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس انداز میں گئے ہیں کہ رش ہے، مجمع کثیرہ ہے، تو گردنیں پھلانگتے پھلانگتے آگے گئے ہیں اور جا کے اپنی خود بات کہی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ پہ اسلام پیش کریں. اچھا، یہ آپ مجھ پہ اسلام پیش کریں، یعنی سیدھا بھی پڑھ سکتے تھے اپنے گھر میں بھی، لیکن شاید ان کی بھی کسی بصیرت کی جگہ پہ یہ بات ٹچ ہو رہی ہوگی کہ ہمارا رشتہ بہت بڑا ہونے والا ہے، تو جو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوں تو اس میں دعوت فاروقی بھی شامل ہو. سبحان اللہ. یہ دعوت فاروقی ہے، تو آپ نے اسلام پیش کیا تو امرؤ القیس نے اسلام قبول کیا. جب یہاں سے باہر نکلے ہیں، وہ بات ابھی پیر صاحب نے فرما دی کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ان کو ان کے علاقہ کی جو حکومت وہ عطا کرنے کا سلسلہ فرمایا، تو آپ جب باہر آئے تو یہاں پر حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا، آپ نے ان کی ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور اسلامی شاعر سکھانے کے لیے ان کے ساتھ جب اپنا رابطہ استوار کیا ہے تو پہلا تعارف کروایا کہ میں ہوں جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس ہستی کا داماد. سبحان. اور یہ ہیں 2 ان کے نواسے جن کو وہ خود اپنے بیٹے کہا کرتے تھے. تو پھر جب اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے کہا بھی اب اس سے بڑھ کے تو ہمارا مربی کوئی ہو نہیں سکتا، لہٰذا ہم ان کے لیے دائمی تعلقات اگر قائم کر لیں. تو پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو جب انہوں نے کہا کہ ان کا تو کا یا علی محیات،
اے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، میں آپ کے ساتھ اپنی لخت جگر حضرت مہیات کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسن کی طرف توجہ کی اور کہنے لگے وَأَنْكَحْتُكَ يَا حسن سلمہ، میں اپنی صاحبزادی سلمہ آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف توجہ کی ہے، اور توجہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ حضور آپ کے لیے انکحتک رباب، میں آپ کے ساتھ رباب کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی تمام تر مال و دولت تو ہجرت کر کے قربان کر چکے، اب ایک اپنے گھر کی عزت تھی وہ ان کی خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے اس عزت کو اور چار چاند لگا دیے، یعنی نسبتیں جوڑتے ہی چلے گئے، ہے نا؟ یہ وہی نگاہ تھی جو دیکھ رہی تھی کہ یہی نسبت کام آئے، یہ نسبت کام آئے۔ اور کمال یہ جو آپ بات فرما رہے تھے، میں بھی اس لطف میں ذرا سا کھو گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھاس اور محبت دیکھیں مولا کائنات کے ساتھ، کہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے معاملے میں بھی آپ ہی نظر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے شہر بانو سلام اللہ علیہ کے معاملے میں بھی آپ ہی نظر آ رہے ہیں۔ کیا اچھی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی محبت کی بین دلیل ہیں، اور یہ پردوں میں چھپائے سے چھپنے والی نہیں ہے۔ اب آپ آگے آئیے، حضرت سیدہ رباب جن کو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ہجرت کے بعد دین کی معلمہ نصف الدین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ رہی ہے، تو یہاں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین پاک کے روحانی فیض و برکات، ان کی امین بھی حضرت رباب ہیں، اور اس کا عکس کہاں نظر آتا ہے کہ آپ نے 1 سال بعد تک آپ کی تربت اطہر سے اپنا رابطہ ترک نہیں کیا۔ آپ کو شریعت حالانکہ کہتی کہ 4 مہینے 10 دن آپ بیٹھ جائیں، وکرنا میں جا کر بیٹھیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود روحانی فیض و برکات سمیٹے، اور وہ اپنے اوپر اتنے معارف طاری کیے ہیں کہ پھر وہ آپ کو وصال بارگاہ الہی تک گفتگو کریں گے۔ میں خاص طور پہ دوسرے سیشن میں آپ سے علمی مقام کے حوالے سے ضرور بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سلام اللہ علیہ کی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جو محبت ہے، اب یہ اسی محبت کو ذرا سا ہم تسلسل دیتے ہیں نا، اور خاص طور پہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آپ سے محبت ہے، اور وہ بڑے تاریخی جملے کچھ ابتدائی گفتگو میں نے کی، لیکن آپ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو مزید ایکسپینڈ کریں، بتائیے کہ کتنی قربت کتنی محبت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ حضرت سیدہ رباب کا مقام یہ ہے کہ یہ سردار جنت کی زوجہ ہیں۔ واہ واہ، بڑے مقام لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن سردار جنت کی زوجہ ہونا، یہاں تو ہر بندہ جنت کے لالچ میں ہے کہ 72 حوریں مل جائیں گی، یہ تو سردار جنت کی زوجہ ہیں، اور آپ نے بعد میں کسی اور سے نکاح بھی نہیں کیا۔ یہ اگلے حصے میں تفصیل سے ہم اس پہ بات بھی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سردار جنت کی زوجیت دنیا میں بھی انہیں حاصل ہے اور جنت میں بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کہیے کہ بادشاہ اپنی نشست پہ ہوں گے، ملکہ اپنی نشست پہ ہوں گی، کیونکہ وہ رشتہ بھی قائم رہا نا، اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو انہوں نے ترجیح نہیں دی اور قبول ہی نہیں فرمایا۔ اب میں پہلے قرآن عزیز کی روشنی سے جلدی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت کے مدارج کتنے ہوتے ہیں، مراحل کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ محبت کا، سب سے پہلا کرینہ جو محبت کا، پہلا زینہ محبت کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس جگہ سے بھی محبت کرتا ہے جہاں محبوب رہتا ہے۔ اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب شہر کا نام نہیں لیا کہ مکہ ہے یا مدینہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اتنا ہی ارشاد فرمایا اور آگے وجہ فرمائی وانت حل بہذا البلد، یعنی جب تک آپ مکہ میں ہیں تو مکہ کی قسم کھاتا ہوں، جب آپ مدینہ چلے جائیں گے تو مدینہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے محبت کا کہ محبوب کے مقام سے اور محبوب کے مکان سے اور محبوب کی گلی اور کوچے سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، جہاں قدم پڑ جائیں۔ ہاں جی، اور دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو محب ہے، جو عاشق ہے، وہ محبوب کے لباس سے، محبوب کے پیرہن سے، محبوب کی کملی سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، اور قرآن عزیز کے الفاظ بنا دیتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اب وہی کملی ہے جس کے بارے میں جناب عائشہ کہتی ہیں کہ آقا میرے پاس تھے، آپ نے کملی لی ہوئی تھی، جناب حسن آئے آپ نے ساتھ لگا لیا، جناب حسین آئے ساتھ لگا لیا، زہرا پاک آئیں ساتھ لگا لیا، مولا کائنات آئے ساتھ لگا لیا، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔
ظہیرا، پتہ یہ چلا کہ میرا رب کملی سے بھی محبت کرتا ہے اور کملی میں مصطفیٰ نے جنہیں اپنے ساتھ لگایا میرا رب ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ جو محب ہے، جو عاشق ہے، وہ پھر جگہ جگہ بات بات پہ اپنے محبوب کی جان اور زندگی کی قسمیں کھاتا ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے صرف ایک جان کی، ایک زندگی کی قسم کھائی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ تمہاری جان کی قسم، تمہاری جان کی قسم، زندگی کے لمحے لمحے کی قسم۔ پھر چوتھا درجہ یہ آتا ہے کہ جو محب ہے، جو عاشق ہے، وہ اپنے محبوب کے ساتھ ورفتگی کی اس انتہا میں چلا جاتا ہے کہ پھر میرا تیرا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر محبوب کا سب کچھ اپنا ہونا لگتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ارشاد فرمایا جو آپ نے پھینکا ہے نا، جب بھی آپ نے پھینکا، وہ آپ نے نہیں پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ پھر پانچواں اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ محب یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ آج کے بعد میری اطاعت یا اتباع نہیں، میرے محبوب کی اطاعت کرو تو میری اطاعت خود ہی ہو جائے، میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہ 5 مدارج محبت کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جنید بھائی بات ہو قرآن کی تو جناب امام حسین سے بہتر قرآن کس نے پڑھا ہے؟ آپ سے بہتر قرآن کس نے سمجھا؟ آپ نے صاحب قرآن کی زبان کو چوس کے قرآن سمجھا ہے، قرآن جانا ہے۔ یہی محبت آپ کی زندگی میں اپنے اہل بیت کے لیے نظر آتی ہے، اور قرآن کی اسی قسم کو سامنے رکھتے ہوئے جناب رباب کے بارے میں اور حضرت سیدہ سکینہ کے بارے میں آپ نے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّنِي لَأُحِبُّ دَارًا تَحُلُّ بِهَا السُّكَيْنَةُ وَالرَّبَابُ، کہتے ہیں تمہاری جان کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم، میں اس گھر سے بھی محبت کرتا ہوں جہاں میری سکینہ ہوتی ہے اور میری رباب ہوتی ہے، اس گھر سے میں محبت کرتا ہوں۔ احبہما وابذل جل مالی، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، برملا کہا میں محبت کرتا ہوں، اور فرمایا مجھے خرچ کرنا اچھا لگتا ہے ان اور میں ان پہ جب خرچ کرتا ہوں ولیس بلائمی فیہا عتاب، زمانہ مجھے ملامت بھی کرتا رہے کہ میں اپنی زوجہ پہ خرچ کر رہا ہوں تو حسین کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملامت کرنے والے کی ملامت سے مجھے کوئی عتاب محسوس نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَسْتُ لَهُمْ وَإِنْ أَطِبُوا مُطِيًّا، اگر یہ سارے مجھے ملامت بھی کرتے رہیں تو میں ان کی ملامت کی اطاعت کبھی نہیں کروں گا۔ حیاتی او یغیبنی التراب، اپنی زندگی میں بھی ان کی بات نہیں مانوں گا، اور اگر مجھے دفن کر دیا جائے پھر بھی ان دونوں سے محبت کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بات جاری رکھتے ہیں۔ جب کبھی حضرت سکینہ اور جناب رباب گھر سے چلی جاتی تھی تو آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کان اللیل موصول بلیل اذا زارت سکینہ والرباب، آپ کہتے ہیں جب سکینہ چلی گئی، رباب اپنے میکے چلی گئی تو مجھے ایسے لگتا ہے دن ہی ختم ہو گیا ہے، روشنی ختم ہو گئی، رات ہی رات کے ساتھ مل گئی ہے۔ آپ اتنی محبت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صحیح صاحب بتائیے، ایک بیوی کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے سیدہ رباب سلام اللہ علیہ، بلا شبہ اس خاندان کے جس فرد کی بھی بات چھیڑے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان بخشی ہے، یہ عزت بخشی ہے کہ ان کی ہر جہت اور ہر حوالہ بے مثال ہوتا ہے۔ اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ خاندان رسول کو منتخب فرما کے انہیں مقام تطہیر پہ فائز فرما رہا ہے، اسی طرح لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ میں آیے تطہیر یہ واضح کر رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خباثت کو، غلاظت کو ان سے دور فرما دی۔ ایک خاص پوائنٹ ہم بیان کر رہے ہیں کہ بیوی اور ماں کے طور جہتیں ساری بے مثال ہیں، یہ بالکل نوٹ کر لیں، لیکن اب جب بیوی پر آتے ہیں تو بلا شبہ جس طرح باقی جہات میں وہ بے مثال ہے، اسی طرح اس جہت میں بھی بے مثل اللہ۔ جب آپ بیوی کی بات کرتے ہو تو سب سے پہلا جو بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کا میاں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بنیادی تو اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہے، پھر میاں کے وسیلے سے سارے خاندان کے ساتھ ہے، نسل کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جو بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اچھا رشتہ نہیں نبھا سکتی، وہ کسی صورت میں نہ اچھا گھر کریٹ کر سکتی ہے، نہ اچھی اولاد کی وہ سبب بن سکتی ہے۔ اب یہی سوچ لے کہ ہم چلتے ہیں سیدہ رباب پاک کی بارگاہ میں کہ ان کا اپنے خاوند کے ساتھ تعلق کیسا ہے، رشتہ کیسا ہے۔ تو امام پاک کا وہ جو ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے، وہ جو شعر مبارک ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا رشتہ اپنے خاوند کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے کہ وہ ہر لمحے ان کی سنگت کو محسوس کرتے ہیں، اللہ، ہر لمحے ان کی قربت کی چاہت میں رہتے ہیں، اور لمحے ان کا قرب چاہتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہوں۔ یہ وہ عظیم ماں ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی محبوبہ بیٹی کو جنم دیا، اللہ، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں یہ میری رات کی دعاؤں کا اثر نتیجہ، اللہ، اب دیکھو نا جی، رات کی دعاؤں کا نتیجہ اللہ نے دیا ہے، تو جناب رباب کے بدن کتنا بڑا شرف اس ماں کو عطا ہوا، اتنی بڑی ہستی جو امام حسین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ اس ماں۔ پھر علی اصغر پاک تاریخ انسانیت میں سب سے چھوٹا شہید، اللہ، سب سے چھوٹا شہید، اور آپ کے وہ جو قابل ترین اور اعلیٰ ترین افعال ہیں وہ دیکھیں تو یہ نہیں لگتا کہ انہیں معاذ اللہ کوئی بغیر علم کے کوئی حملہ ہو گیا۔ آپ کے جو انہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے سوچا ہے، سمجھا، انہوں نے بتایا ہے کہ اصغر بھی ایسے جا کے لڑا ہے کہ جیسے علی کا بیٹا لڑا۔ آخری بات، اب جو ڈاکٹر صاحب موقع ہے وہ چونکہ ظاہر ہے آپ کے وصال کا موقع ہے، سفر کربلا، میدان کربلا، بعد کربلا، آپ سلام اللہ علیہ کی ہمت، آپ سلام اللہ علیہ کی شجاعت، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ جو ایک برس ہے پورا آپ کو وصال پاک ہو جاتا ہے، مطلب یہاں مجھے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت اور یہی مودت ہے کہ وہ قرب جو ہے وہ اتنا تھا کہ آپ خود بھی جو ہے ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بتائیے جنید بھائی، دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں اشارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں جناب امام حسین علیہ السلام کا سر انور لایا گیا اور یہ قیدی جو ہیں ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں پہنچے، تو آپ نے جب دیکھا کہ سر انور سامنے پڑا ہے تو آپ سے ضبط نہ ہوا اور آپ آگے تشریف لے گئیں، آپ نے سر انور اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، سر انور کو بوسہ دیا، اور پھر جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، کہنے لگی واہ حسینا فما نسیت حسینا اقصدت ہو اسنت الاعداء، کہتے ہیں حسین میں آپ کو بولی نہیں ہوں، آج بھی نہیں بولی ہوں اور ساری زندگی کبھی نہیں بولوں گی، اور اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں پھر ملائے گا، اور میں آپ کی زوجیت میں ہی اٹھنا چاہتی ہوں، اور دشمنوں کے نیزوں نے یہ قصد کیا ہے اور آپ کو شہید کر دیا، غاد روح بکربلا سریان، اور آگے ارشاد فرماتی ہیں ان ظالموں نے آپ کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا ہے، آپ سے غداری کی ہے اور آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے اور پیاسا پہنچایا ہے۔ آگے کہتی ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ اب کربلا کی جو جانبین ہیں انہیں میرا رب کبھی سیراب نہ فرمائے، اور اسی حالت میں جب قیامت والے دن ہمیں اٹھایا جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا کہ جب اپنا یزید کے دربار میں جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سر اقدس رکھا ہوا تھا، تو جس جرت اور بہادری کا آپ نے مظاہرہ فرما کر سر اقدس کو جو ہے وہ اپنے دامن میں سمیٹا تھا، وہ کیا تاریخی بات ہے وہ؟ جی وہی عرض کر رہا ہوں نا، ابن زیاد کے دربار کی بات، یہ یزید کے دربار ہے، ابن زیاد کے دربار، کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں، اور جو قبلہ برکاتی صاحب اشعار پڑھ رہے تھے نا، اس میں آخری ایک شعر ہے کہ حضرت سیدہ رباب نے جب آپ واپس مدینہ چلی گئیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ وہاں دربار شریف پر رہیں اور ایک روایت ہے کہ بہرحال آپ مدینہ تشریف لے گئیں، جب آپ مدینہ چلی گئیں تو اشراف مدینہ نے
آپ کو نکاح کے پیغام پہنچائے، بہت سارے لوگوں نے پہنچائے، تو آپ نے یہ شعر کہا تھا واللہ لا ابتغی سحرن بسحرکم، کہتی ہیں کہ میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے حسین، آپ کے واسطے سے جو میرا رسول اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہے، اس کے بعد میں کوئی اور سسرال نہیں چاہتی، اسی تعلق کے ساتھ میں اب کوئی سسر بھی نہیں چاہتی، کوئی سسر نہیں چاہتی، اور رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کو اپنا سسر قرار دیا ہے۔ آپ کا مشہور یہ جملہ جو آپ نے انٹرو میں جس کی طرف اشارہ کیا، آپ کہتے ہیں ما کنت لاتخذ ہموا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ کے بعد میرا کوئی اور سسر ہو۔ یعنی آپ نے یہ اشارہ کیا کہ حسین جو ظاہراً تو جناب مولا پاک کی اولاد ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور سادات کا جو اصل سلسلہ ہے فیض کا، وہ اپنے نانا جان کی نسبت سے چل رہا ہے، اور سادات کے دادا محترم کو بھی جو عزت ملی ہے، اللہ نے وہ نانا کی برکت سے یہ عطا فرمائی ہے۔ تو کہا رسول اکرم کیونکہ میرے سسر ہیں، تو اس کے بعد میں کوئی اور سسر نہیں چاہتی، اور اس رشتے کو میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ اگلا مصرع بڑا شاندار ہے، کہتی ہیں حتی اغیب بین الرمل والتین، یہاں تک کہ مجھے دفن بھی کر دیا جائے تو میں اس رشتے کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہتی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ آپ جب واپس آ گئی مدینہ میں، آ کے جو آپ نے 1 سال گزارا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا برکاتی صاحب نے کہ آپ نے ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا کہ آپ نے چھت کے سائے میں گزارا ہو، آپ نے دھوپ میں سارا وقت گزارا ہے۔ کربلا کے اس میدان کو اب یاد کیا کرتی تھی، جناب امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتی تھی، حضرت سکینہ کی پیاس کو یاد کرتی تھی، اور آپ نے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا کرتی تھی۔ اور جناب کرمانی اس کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ واپس آ گئیں، آپ 1 سال آ کے مدینہ ٹھہری، لیکن جناب امام حسین کی محبت اتنی غالب تھی، نہ دن کو آرام آتا تھا نہ رات کو آرام آتا تھا، لمحہ لمحہ جناب امام حسین علیہ السلام کی محبت میں رویا کرتی تھی۔ اور صرف 1 سال کا عرصہ گزرا کہ پھر 62 ہجری میں آپ کا بھی وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی، اور میرے رب نے آپ کو حسین کے ساتھ ملا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا، رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ، آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، دنیا میں کسی عورت کو نبی کا منصب تو نہیں ملا مگر یہ فخر عورت ہی کو حاصل ہے۔ عورتیں بڑی توجہ سے سنیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی عورت کو نبی کا منصب تو نہیں ملا مگر یہ فخر عورت ہی کو حاصل ہے کہ اس کی گود میں ہی انبیاء، صدیقین، صلحاء اور شہداء نے پرورش پائی ہے، اور یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے۔ حضرت حسین کی ملی نسبت رباب کو، حضرت حسین کی ملی نسبت رباب کو، رب نے عطا کی کیسی سعادت رباب کو، رب نے عطا کی کیسی سعادت
سعادت رباب کو حیدر کا انتخاب برائے حسین ہے، حیدر کا انتخاب برائے حسین ہے، یوں مل گئی تھی دوہری کرامت رباب کو، یوں مل گئی تھی دوہری کرامت رباب کو، زوجہ بنی ہے سیدہ زہرا کے لال کی، زوجہ بنی ہے سیدہ زہرا کے لال کی، کیا کیا عطا ہوئی ہے فضیلت رباب کو، کیا کیا عطا ہوئی ہے فضیلت رباب کو، ساجد عظیم شانہا گزرا تھا سامنے، ساجد عظیم شانہا گزرا تھا سامنے، لے آئی کربلا میں مشیت رباب کو، لے آئی کربلا میں مشیت رباب کو، حضرت حسین کے ملی نسبت رباب کو، رب نے عطا کی کیسی سعادت رباب کو، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.